السلام علیکم۔ اردو سبق سندباد جہازی کا سفر جماعت سوم۔ تعارف۔ سندباد جہازی ایک ملا تھا۔ اس کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سمندر کے 7 سفر کیے۔ اس کا ہر سفر بہت دلچسپ اور خطرناک قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ ملا کا مطلب کشتی چلانے والا۔ بچوں، آپ کے صفحہ نمبر 32 پہ باب نمبر 6 میں اسی سندباد کی ایک کہانی ہے جس میں لکھا ہے جو ہے سندباد کے جہازی سفر کا پہ مشتمل ہے۔ اس نے ایک مرتبہ سندباد کا جہاز سمندر میں سفر کرتا ہوا خوبصورت سے جزیرے پر جا پہنچا۔ سندباد وہاں اتر کر جزیرے کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بڑی سفید رنگ کی گیند پر پڑی۔ وہ اتنی بڑی گیند دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس پر چڑھ گیا۔ اتنے میں تیز ہوا کے ساتھ اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا نظر آیا۔ سندباد سمجھ گیا کہ وہ بڑی سی گیند نہیں تھی بلکہ اس پرندے کا انڈا ہے۔ وہ بہت ڈر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، اس پرندے نے جھپٹا مارا اور سندباد کو پنجوں میں دبوچ کر لے اڑا۔ سندباد زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگا لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ وہ پرندہ پورا دن اڑتا رہا۔ رات کو پہاڑوں کے نزدیک پہنچ کر اس نے سندباد کو نیچے لا کر پٹخا اور اڑ گیا۔ پٹخا یعنی پھینکا، نیچے اتار دیا۔ سندباد پہاڑوں کے بیچ اکیلا، حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر پڑے تھے۔ اس نے ایک غار تلاش کیا اور اس میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہے۔ اگلی صبح جب سندباد غار سے نکلا تو خوشی کے مارے ناچنے لگا کیونکہ رات کو اندھیرے میں کی وجہ سے وہ جن کو پتھر سمجھا تھا وہ دراصل قیمتی ہیرے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی پگڑی کی پوٹلی بنا کر ڈھیر سارے ہیرے اس میں جمع کر لیے۔ اب اسے بھوک ستانے لگی تھی۔ اس نے اپنے لیے کچھ پھلدار درخت اور تلاش کیے اور ان کے سائے میں بیٹھ کر پھل کھائے اور پاس بہتی پانی کی ندی سے پانی پیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس ویران جگہ سے کس طرح نکلے۔ اچانک سندباد کو اسی پرندے کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ پرندے نے نیچے اتر کر ایک سانپ کو چونچ میں دبایا اور اڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ پرندہ ادھر شکار کی تلاش میں آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے ایک ترکیب سوجی یعنی ایک ترکیب آئی اس کے ذہن میں۔ اس نے جلدی سے اپنی کمر سے لٹکے ہوئے چاقو کی مدد سے خرگوش کا شکار کیا اور اس کو اپنی پیٹھ پر کپڑے کے ذریعے باندھ لیا۔ اس کے بعد سندباد غار سے باہر آ کر پرندے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اسے پرندوں کی پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی، یعنی پرندے کے پروں کی آواز، وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا تاکہ پرندہ اسے خرگوش کے ساتھ لے اڑے۔ ایسے ہی ہوا اور پرندہ خرگوش کے دھوکے میں سندباد کو بھی اپنے پنجوں میں دبا کر اڑا کر لے گیا۔ اڑتے ہوئے وہ پرندہ سندباد کو واپس اسی جزیرے پہ لے آیا جہاں سے وہ گیا تھا۔ نیچے آ کر جب پرندے نے اپنے پنجے کھولے تو وہ زمین پر گر گیا۔ سندباد نے جلدی سے اپنی کمر پر بندھا خرگوش کھول کر ایک طرف اچھالا اور شور مچا کر پرندے کو اڑا دیا۔ اب وہ کنارے کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اس کا جہاز وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھے گہری نیند سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس نے خود کو بہت سارے جنگلیوں کے بیچ میں پایا جو اسے سوتا پا کر اپنے سردار کے پاس اٹھا لے آئے تھے۔ سردار نے حکم دیا کہ سندباد کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں کیونکہ وہ ہر نئے آنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ سندباد نے ان کی بہت منتیں یعنی درخواستیں کی کہ مجھے چھوڑ دو، مگر وہ نہیں مانے۔ ایک جنگلی تلوار لے کر اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ سندباد کی پوٹلی میں رکھے قیمتی ہیروں کا خیال آیا۔ وہ فوراً بولا کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بدلے میں ہیرے سردار کو دے گا۔ ہیرے دیکھ کر سردار خوش ہو گیا اور اس نے سندباد کو چھوڑ دیا۔ سندباد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا وہاں سے بھاگا اور جب کنارے پہ پہنچا تو اسے ایک کشتی نظر آئی اور کچھ لوگ قریب کھڑے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ساری کہانی سنائی۔ وہ لوگ اس کی کہانی سن کر بڑے حیران ہوئے اور سندباد کی بہادری کی داد بھی دی۔ اس کے بعد سندباد ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا اور واپس اپنے ملک چلا گیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ سندباد نے بہادری سے اپنی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیا۔ آئیے بچوں دیکھتے ہیں نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ ملا، کشتی چلانے والا۔ جزیرہ، سمندر سے گھرا زمین کا ٹکڑا۔ دبوچ، پکڑنا۔ جنگلی، جنگل میں رہنے والا۔ منتیں، درخواست کرنا۔ خط کشیدہ الفاظ کے ہجے درست کیجیے۔ سندباد ایک مشہور ملا تھا۔ سندباد غار میں چھپ گیا تاکہ اسے جانور ڈھونڈ نہ پائیں۔ اس نے چاقو کی مدد سے خرگوش کا شکار کیا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بچوں، آج کے ہم نے سبق میں سندباد کی کہانی پڑھی اور اس کے
درست الفاظ سیکھے. انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں مزید مشق کریں گے. اللہ حافظ.